السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين۔ فبما رحمة من الله،
لنت لہم، آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ نرم مزاج، نرم خو نہ ہوتے، یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گفتگو کرنے والے ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے اردا گرد سے لوگ اٹھ جاتے، بھاگ جاتے، نکل جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب کوئی معاملہ ہو اس میں ان کے ساتھ مشاورت کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشاورت کر لو پھر اس کے بعد جو عزم کرو، ارادہ کرو، پورے اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسے کے ساتھ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ متوکلین کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگزر کرنا، آپ کا معاف کرنا، اور بڑے بڑے سخت مزاج لوگوں سے بھی واسطہ پڑا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اپنے رحمت کے ساتھ مو لیا تھا، اور بڑے بڑے سنگ دل، بڑے بڑے سخت مزاج، بڑے بڑے تند مزاج اور بڑے بڑے اکھڑ طبیعتوں کے مالک، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے پگھلا کے رکھ دیے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ ایسے آپ کے ساتھ لگے کہ اپنی جانیں تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، محبوب اگر آپ سنگ دل ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اور اگر آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات طرح طرح کی تکلیفوں سے اٹے ہوئے ہوتے، آپ کے اردا گرد بیٹھنے والے صدیق و فاروق، آپ کے آس پاس بیٹھنے والے عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، بلال حبشی، دیگر 1,00,000 کم و پیش 44,000 صحابہ کرام کی جماعت جو آپ کے اشارہ ابرو کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ محبوب اگر آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ نرم مزاج نہ ہوتے
تو آج یہ لوگ آپ کے پاس نہ ہوتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان نرمی کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑوں کو عبور کر لیتا ہے، بڑے بڑے سخت معاملات بھی درست کر لیتا ہے، لیکن سختی کے ساتھ سیدھے معاملات بھی الجھ میں پڑ جاتے ہیں، ان میں بھی الجھنیں اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نرمی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے میری اور آپ کی ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، عائشہ علیک بالرفق، عائشہ نرمی کو لازم پکڑ لو، نرمی جب انسان میں آ جاتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، نرمی انسان کو خوبرو بنا دیتی ہے، نرمی انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ اور ایاک والعنف، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سختی سے، سخت مزاجی سے، تند طبیعت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ جب انسان کا مزاج سخت ہو جائے انسان کی شخصیت کو عیب دار کر دیتا ہے اور انسان کے لیے بڑے بڑے امتحانوں کو، بڑی بڑی پریشانیوں کو کھینچ کے لے آتا ہے سخت مزاج ہونا۔ اس لیے آپ نے فرمایا شاہ علیک بالرفق، نرمی کو لازم پکڑو۔ ہوتا یہ ہے غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہر جگہ پہ موجود ہیں، کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جسے غلطی نہ ہوئی، نہ ہوتی ہو، غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلطی کے بعد اپنی غلطی کے اوپر ندامت و پشیمانی کا اظہار کر لیتے ہیں، اپنی غلطی سے پلٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے نرم مزاج، آپ کی نرمی کا عالم کیا تھا؟ وہ لوگ جو آپ کو دیوانہ کہتے، وہ لوگ جو آپ کو معاذ اللہ پاگل کہتے، جو آپ کی بیٹیوں کو مارتے، آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا تھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو بڑے بڑے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن محبوب نے کسی میدان میں کبھی کسی کو یہ نہیں جتلایا تھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی کسی سے کوئی نیکی کر بیٹھیں پھر ساری زندگی اس بیچارے کی جان ہی نہیں چھوٹتی۔ تینوں پتہ نہیں اسی فلاں ہو کے تے تیرنا کی نیکیاں کی، فلاں ہو کے تے اسی تیرنا کی نیکیاں کی دیاں، بھلائی چھڑیاں نہیں، ہڈ حرامہ، نمک حرامہ، 3-4 اس کی پشتیں جو ہے نا وہ پھر ہم سے بچتی نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ کی زندگی کے اطوار، نبی رحمت کے ایاموں، لیل و نہار، ایام زندگی کس قدر خوبصورت تھے، کس قدر خوبصورت تھے۔ آج تو کسی بھائی سے کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے ہم کہتے ہیں چلو یار یہ کیڑی ایڈی مینوں لوڑ ہے، یہ تو بغیر کیڑا میرا گھر نہیں چلتا، اس کے بغیر کون سی میری دکان نہیں چلتی، اس کے بغیر کون سا میرا کاروبار نہیں چلتا، اس کے بغیر کون سی میری طبیعت بہتر نہیں رہے گی۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اپنے نہیں، اپنوں کو تو کبھی شکایت ہی نہ ہوئی۔ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، غیر مسلم، بات ان کی ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر نرم مزاج تھے، اس قدر آپ کے اندر رحمت تھی، اس قدر آپ کے اندر نرمی تھی۔ ایک یہودی بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آتا آپ کا پانی بھر دیتا، کبھی گھر کا کوئی سامان لا کے دے دیتا۔ کچھ دن وہ نظر ہی نہیں آیا، پوچھا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا،
بتلایا گیا محبوب بچہ تو بیمار ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, سیدھے اس بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے. یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے کون جا رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین, امام المرسلین, وحید الدہر, جس جیسا اس زمانے میں ہی نہیں قیامت تک کوئی نہیں آئے گا, جس جیسا رب کائنات نے بنایا ہی نہیں. جبریل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربہا, میں نے مشرق و مغرب, شمال و جنوب کو کھنگال مارا ہے. ما وجدت مثل محمد, اللہ کی قسم میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ساری کائنات کے چپے چپے کو چھان لیا ہے, آج تک مجھے کوئی محمد الرسول اللہ جیسا نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہستی کس کی تیمارداری کے لیے؟ ایک غلام یہودی بچے کی. ہمارے پہلو کے اندر ہمسایہ تڑپ رہا ہو, رشتہ دار بلک رہا ہو, اعزا و اقارب پریشان ہوں, ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں ریگتی, کبھی احساس تک پیدا نہیں ہوا. وہاں اپنوں کی بات نہیں ہے, یہودی بچہ ہے یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تو سوچ رہا تھا کس قدر وہ بچہ بھی خوش قسمت تھا جسے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا موقع دیا. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں عالم دین کی خدمت کی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے جوتے اٹھائے ہیں, کوئی کہتا ہے میں نے یزدانی شہید کی خدمت کی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر میں بلایا, کوئی کہتا ہے میں نے مولانا محمد عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کی گھر میں دعوت کی, کوئی کہتا ہے میرے گھر سے کھانا کھایا مولانا عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے, کوئی کہتا ہے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ رحمتاً واسعہ, وہ میرے گھر تشریف لائے تھے, میں نے ان کی خدمت کی تھی. اس یہودی بچے کی عظمت ہے کہ بھی کیا کہنے, جسے رب نے ساری کائنات کے تاجور کی خدمت کا موقع عطا کر دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا, بیمار ہوا, آپ کو پتہ چلا, آپ اس کے گھر گئے, جا کے آپ اس کے پاس بیٹھے, پیار اور محبت کے ساتھ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, بچے کو دلیری دی, دلاسا دیا, بات چیت ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہنے لگے بیٹے قل اشہد ان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو. نظر الی ابیہ, ایک طرف اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا, بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. جب قسمت ساتھ دے, جب مقدر اچھے ہوں, جب نصیب خوبصورت ہوں, اس بچے نے جب اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ بھی کہنے لگا اتے ابو القاسم, بیٹا ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ مان لو. بچے نے کلمہ پڑھا, مکمل کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ابھی وہاں موجود تھے کہ بچے کی روح کف انسری سے پرواز کر گئی ہے, بچہ فوت ہو گیا. اس رحمت جہانہ پہ قربان جاؤں, میرے محبوب نے آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کیا. الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اے میرے خالق و مالک یہ تیرا فضل ہے, یہ تیری رحمت ہے. اللہ یہ تیری رحمت نہ ہوتی تو یہ بچہ جہنم کا ایندھن بن جاتا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا. اگر آپ یہ سوچتے یہودی بچہ کی یہودیاں نے گھر جا کے کرنا ہے, اور میرے بھائیوں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں, آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں, پھر ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھرپور فالو کرنا چاہیے, اور آپ کے کردار کو, آپ کے
سیرت کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں رشتہ دار نالاں ہو جاتے ہیں، بہن بھائی روٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ سخت مزاج ہونے کی وجہ سے، فحش لسانی کی وجہ سے، تلخ طبیعتوں کی وجہ سے اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں، لیکن نرمی کی وجہ سے بیگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اللہ نے نرمی میں اس قدر رحمتیں رکھی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے کس قدر نرمیاں سوچا کرتے، اور آپ کتنے رحیم تھے، سبحان اللہ۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے اس نے شکایت کی، شکوہ کیا۔ شکوہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ بن جبل کون ہے؟ آپ نے فرمایا عالم من امتی الحلال والحرام، میری امت کا حلال و حرام کو جاننے والا سب سے بڑا عالم وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاتی یوم القیامہ بین یدی رتوۃ العلماء، قیامت کے دن میرا معاذ علماء کا سردار بن کے آئے گا۔ اور ٹوٹل 32 برس ان کی عمر تھی جب دنیا سے چلے گئے۔ اتنی کم عمری میں اللہ نے اتنا نوازا، رب نے اتنا علم دیا، اتنی عظمتوں سے نوازا، رب نے اتنا اپنے اس بندے کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ اپنے محلے کی مسجد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں جا کے امامت کرواتے۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے لگ گئے، نماز کے اندر سورۃ البقرہ شروع کر دی، لمبی نماز پڑھائی۔ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، پیچھے کھڑا مقتدی کتنی دیر برداشت کر سکتا؟ کچھ لوگ تھکے ماندہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ لاغر ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی کم ہمت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی نے نماز پڑھائی، جماعت لمبی کروا دی۔ اس نے سلام پھیرا، علیحدہ سے اپنی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، بلکہ لوگوں نے پیغام دیا کہ فلاں آدمی منافق ہو گیا ہے، اس نے نماز چھوڑ دی ہے، علیحدہ سے جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے فرمایا یہ بات آپ کے بارے میں سننے میں یہ کہا یا رسول اللہ بات ایسے ہی ہے، لیکن میں سارا دن کننا صحاب النوازے، ہم وہ لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، سارا دن کھیت کھلیان میں کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، رات کو نیند نے تھکاوٹ نے ستایا ہوتا ہے۔ معاذ آتا ہے سورۃ البقرہ شروع کر دیتا ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھ کے تھکا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے علیحدہ سے اپنی نماز پڑھ کے عشاء کے گھر چلا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اب یہ اندازہ کریں کہ ہماری نمازوں کے معاملات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہمارے لیے نرم ہیں، قربان جاؤں کس قدر رحمتیں بکھیری جا رہی ہیں، رحمتوں کو بانٹا جا رہا ہے، اور اپنے امتیوں کے لیے ہر معاملے کے اندر یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہ پیدا کرو۔ آپ نے فرمایا خوشخبریاں سناؤ، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ بانٹو، نفرتیں نہ پیدا کرو، محبتیں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے معاذ بن جبل کو بلاؤ۔ بلایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ۔ 3 مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ فتان جو عربی زبان میں مبالغے کا وزن ہے، مبالغے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ تم بہت بڑے فتان ہو، معاذ تم بہت بڑے فتان ہو، معاذ تم فتنے ڈالنا چاہتے ہو،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غاضب رسول اللہ. ابو مسعود بدری کہتے ہیں غاضب رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے. اور ما رأیت قبلہ مغضبا قط، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ کے رسول کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین کو میں نے اس دن غصے میں دیکھا تھا جس دن آپ کے پاس یہ معاملہ آیا تھا. آپ نے فرمایا معاذ تم فتنے ڈالنا چاہتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، من اما منکم الناس، جو بھی تم میں سے کسی لوگوں کی امامت کروائے، فلیوجز، اس کو چاہیے کہ وہ امامت کو مختصر کرے، مختصر امامت کروائے. فإن وراءه السقیم والضعیف وذا الحاجہ، اس کے پیچھے بیمار بھی ہیں، اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، اس کے پیچھے مریض بھی ہیں، اس کے پیچھے پریشان حال بھی ہیں، اس کے پیچھے کام کاج والے بھی ہیں، اس کے پیچھے ایمرجنسی والے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں. فلیوجز، جو بھی لوگوں کی امامت کروائے اسے چاہیے کہ امامت مختصر کروائے. اس قدر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا خیال کیا، اپنوں کا، اپنے صحابہ کا خیال بھی کیا، اور پوری امت کا، قیامت تک آنے والی آپ کی امت کے اماموں کے لیے، ائمہ کے لیے، مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والوں کے لیے قانون اور ضابطہ دے دیا ہے کہ لوگوں کو مشکلوں میں نہیں ڈالنا. عبادات کے اندر بھی مشکلیں نہیں ہیں، عبادات بھی کروانی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ، اور لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب آپ اپنے اللہ کی رحمت کے ساتھ نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں. آپ کی اس نرم دلی کی وجہ سے اتنے سخت لوگ دین اسلام کے اندر آئے. جس طرح آپ نے پچھلے خطبے میں سنا، ثمامہ بن اسال جیسا سخت مزاج بھی اللہ کی قسم وہاں بازو کھڑے کر بیٹھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کی نرمی دیکھ کر، آپ کی سیرت دیکھ کر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت دیکھ کر ثمامہ بن اسال جیسا سخت مزاج انسان بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے. اور پھر اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کا محب بنا، اتنا محب بنا کہ جب مسلمان ہو گئے تو پھر اپنے علاقے سے جتنی گندم مکہ والوں کو ملتی تھی، غلہ جات مکہ والوں کو ملتے تھے، وہ سارے کے سارے بنو حنیفہ کی طرف سے جاتے تھے. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے علاقے میں اعلان کر دیا ایک دانہ گندم کا مکہ والوں کو نہیں ملے گا. اقتصادی پابندی لگا دی، کوئی چیز نہیں بھیجنی مکہ والوں کو. آپ کا مزاج، آپ کی نرم خوئی اور آپ کا نرم دل ہونے کی وجہ سے وہ ثمامہ بن اسال جو کہتا تھا آپ جیسا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدترین شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، آج اس کا حال یہ ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں نے خط لکھا کہ ثمامہ بن اسال نے گندم غلہ جات روک دیے ہیں اور ہمارے بچے بلک رہے ہیں، حالات خراب ہیں مکہ کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خط لکھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا. آپ ساتھ خط کو پڑھ رہے ہیں، ساتھ محبوب کی آنکھیں ڈل رہی ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ رہی ہیں. جب یہ پڑھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیت اللہ کے ہمسائیگی میں رہنے والے آپ کے داد کے بھوکے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، عورتیں بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ثمامہ بن اسال کی طرف پیغام بھیج دیا. حرم دے مجاور کول کعبے دے رہندے نے، حرم دے مجاور پاس کعبہ دے ڈیرے نے. کعبۃ اللہ کے پاس رہنے والے، کعبۃ اللہ کی صفائی ستھرائی کرنے والے
نہیں مسلمان تو پھر کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ کے داد کے ہیں، ددیال ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمامہ میرا پیغام موصول ہوتے ہی مکہ والوں کے لیے گندم ارسال کر دو۔ اور آپ نے سنا علماء سے، پڑھنے والوں نے پڑھا، تاریخ کے دریچے اس بات کے گواہ ہیں کہ کس قدر سختیاں اور کس قدر دکھ دے دے کے ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا۔ اور جب آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے، آپ سوچے ذرا، جب حج سے فارغ ہو کے آتے ہیں، جب عمرہ کر کے واپس پلٹتے ہیں، بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس قدر انسان کی آنکھیں ڈول رہی ہوتی ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، آنکھیں تھمتی نہیں ہیں، آنسو رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ساتھ آپ چل رہے ہیں مدینہ کی طرف، ساتھ بیت اللہ کی طرف دیکھ دیکھ کے اللہ کے رسول رو رہے تھے، لیکن فرمایا سمامہ سختی نہیں ہم نے کرنی، نرمی سے کام لینا ہے۔ ابھی جب میرا پیغام آپ تک پہنچے دیر نہیں لگانی، فوراً مکہ والوں کے لیے غلہ بھیج دینا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، یہ پچھلے دنوں ایک باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، تو بیٹے کو احساس ہوا، بیٹا اپنے باپ کے پاس گیا، باپ نے معاف نہیں کیا، پھر کئی لوگوں کو بھیجا، انہوں نے جا کے ان کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے، پاؤں کو ہاتھ لگائے، سارا کچھ کیا، لیکن معافی نہیں مل رہی، ابھی تک بھی نہیں مل رہی۔ وہاں کیا ہے؟ باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کو معاف کرے، بیٹے کو چاہیے اپنے باپ کو معاف کرے، دکھ پہنچ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو ستا دیتے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے بھی بسا اوقات بچوں کو پریشانیاں پہنچ جاتی ہیں، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو بہترین والدین وہ ہیں، بہترین اولاد وہ ہے جو ایک دوسرے، بہترین بیوی وہ ہے، بہترین شوہر وہ ہے، بہترین بھائی وہ ہے، بہترین بہن وہ ہے، زبردست رشتہ دار وہ ہیں جو معافی دینے کو پسند کرتے ہیں، جو درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی معاف کرنا ہے۔ فرمایا میرے محبوب اگر معاف کرنے والے آپ نہ ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے قریب نہ آتے۔ جواب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ یہ سارا چنگا بھلا پتا سی نے جان بوجھ کے مینوں بزت کیتا ہے، بزت کر کے پھر معافیاں منگن لگ پو۔ وہ بھائی غلطیاں اسے ہی کہتے ہیں، اسے ہی غلطی کہتے ہیں۔ معافی کس بات کی ہو رہی ہے؟ کیوں ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، منتیں کی جا رہی ہیں، سماجتیں کی جا رہی ہیں، کبھی کسی کو لایا جا رہا ہے، کبھی کسی کو لایا جا رہا ہے، کبھی کسی کو لایا جا رہا ہے، کسی طرح مجھے معافی لے دیں۔ بندے کو سنگ دل نہیں ہونا چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے، نرمی کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے معاملات ٹھیک کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی کا کیا حال تھا، پھر آپ کے صحابہ کے نرمی کا کیا حال تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتنا آپ نے کئی بار سنا علماء سے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پر اتہام لگا، تہمت لگی، تہمت لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد تھے۔ مصطح بن اساسہ وہ بھی ان لوگوں کے جو ہے نا وہ ساتھ شامل ہو گئے جن لوگوں نے اماں عائشہ کے بارے میں باتیں کی، اس رو کے اندر بہہ گئے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، فرمانے لگے میں اپنے بھائیوں بہنوں سے زیادہ مصطح کا خیال کرتا ہوں، اس کے گھر میں راشن میں ڈال کے آتا ہوں، دکھ درد میں میں شریک ہوتا ہوں، پریشانیوں میں اس میں سب سے زیادہ اور سب سے آگے میں ہوتا ہوں، اور آج میری بیٹی پر اتہام لگانے والے لوگوں کے ساتھ مصطح جا کے میرے مخالفوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔
آج کے بعد مصطفیٰ کا کوئی تعاون نہیں ہوگا، ختم، کوئی رشتہ داری نہیں ہماری، کوئی لین دین نہ رہا ہمارا، کوئی آنا جانا نہ رہا ہمارا۔ جب یہ کلمات کہے اللہ کی قسم عرش معلیٰ پہ رب کائنات کو پسند نہیں آئے۔ کہنے والا کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد ساری کائنات کے انسانوں سے افضل ترین انسان ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا فیصلہ کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال غریبوں پہ، ناداروں پہ، کمزوروں پہ، پریشان حالوں پہ، مقروضوں پہ، مجبوروں پہ، مقہوروں پہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد جب کوئی تھوڑی بہت کوئی ٹھیس پہنچ جائے تو پھر یہ فیصلے نہ کیا کرو آج کے بعد ان کا تعاون نہیں ہوگا۔ سنو، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا رب تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، تمہارا رب تو ان کو بھی دے رہا ہے جو کہتے ہیں رب ہے ہی نہیں۔ یہ جتنا روس کا علاقہ ہے اور روس کے آس پاس کی ریاستیں، یوکرائن ہے، یہ سارے کون ہیں؟ کمیونسٹ ہیں، دہریہ ہیں، جو کہتے ہیں دنیا کا سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، دنیا کا نہ کوئی نظام بنانے والا ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس نظام میں کسی کے دخل اندازی ہے، بندہ خود ہی پیدا ہوتا ہے، خود ہی عدم سے وجود میں آتا ہے، خود ہی وجود سے حادثات زمانہ اس کو پھینک دیتے ہیں عدمیت کی طرف۔ اللہ کی قسم رب تو ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن اے صحاب ثروت مال والو، تم ان غریبوں پہ تھوڑا بہت مال خرچ کرنے کے بعد ان کے لیے یہ فیصلے کر رہے ہو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور ایک بات یاد رکھو، جس کے اوپر بندہ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کی طرف سے تکلیف بھی آتی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کے ساتھ تم نیکی کرتے ہو اس کے شر سے بھی بچو۔ نیکی کرو، ضرور کرو، لیکن اس کے شر سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ جب بندہ کسی پہ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اس کی طرف سے آنے والی جو طبیعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں ان سے ایسے فیصلے مت کرو کہ آج کے بعد ان کا تعامل نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت سے جب اتنے کلمات ٹکرائے تو یہ نہیں سوچا میری بیٹی پر الزام لگانے والا، میری بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے والا، میرے مخالفوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا، اور آج میں اس کو معاف کر دوں؟ کوئی گھر جا کے مشورہ نہیں کیا اپنی بیگم سے، کوئی بچوں سے مشورہ نہیں، کوئی بیگم سے مشورہ نہیں کیا۔ جب قرآن پاک کی آیت کریمہ سماعت سے ٹکرائی ہے فوراً کہتے ہیں بلا یا ربی، بلا یا ربی، بلا یا ربی، اے میرے اللہ ابو بکر چاہتا ہے اللہ ابو بکر کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ابو بکر چاہتا ہے اللہ ابو بکر کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ابو بکر چاہتا ہے، اللہ تیری عظمت کی قسم ہے ابو بکر چاہتا ہے اللہ ابو بکر کے گناہوں کو معاف کر دے، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا آج کے بعد مصطفیٰ کا پہلے سے بھی بہترین تعامل کروں گا۔ اسے کہتے ہیں درگزر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی اس قدر مضبوط درگزر کرنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے موقعوں پر لوگوں سے درگزر کیا ہے اور بڑے بڑے سخت موقعوں پہ درگزر کیا ہے۔ جس طرح اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے درگزر کرتے دیکھا، بے عین ہی میرے ابو بکر بھی اسی طرح ہی لوگوں سے درگزر کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے وہ معافی مانگ رہا ہو اسے معاف کر دو۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔
جو لوگوں کے لیے نرمی نہیں رکھتا اللہ اس کے لیے نرم نہیں ہوتے. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان آسمانوں سے رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پہ رحم کرو آسمانوں سے رب تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. جب تم رحمتیں بانٹنے والے بن جاؤ گے تمہارا رب تمہیں رحمتوں کے مستحق بنا دے گا، تم اپنے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جاؤ گے. لیکن اگر تم کہو میں نہ رحم کروں پر رب میرے پہ رحم کرے، فرمایا ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. ہم بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں کو پسند کرتے ہیں. میں رب رحیم ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور رحم کرنے والے اپنے بندوں کو پسند کرتا ہوں. غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اگلا معذرت کر رہا ہے کشادہ صدری کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ، اور پورے جناب پیار اور محبت کے ساتھ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، قتلوں کے بھی معافیاں ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، جب معافی دے پھر معافی دیتے ہوئے دل میں باقی بغض حسد کینہ نہیں رہنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے دل صاف کر کے معافی دے دیں، اس کے عوض میں رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ آسمانوں سے آپ کے اوپر بھی رحمت نازل فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.